کیونکہ جب ہم نے کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے تو اس کو دلائل سے سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا حمزہ؟ میری بات کو غور سے سننا ہے. تم نے میری بات کو غور سے سننا ہے. دانیل جواب تم نے دینا ہے. ٹھیک ہے؟ غور سے. کیونکہ ہماری بنیاد جو ہوتی ہے وہ قرآن اور سنت پر ہوتی ہے. قرآن اور سنت پر ہوتی. ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت حدیث ضرور ہوتی. ہر سنت حدیث ضرور ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. ہم اپنا عقیدہ جو بناتے ہیں وہ احادیث سے بناتے ہیں، اور ان احادیث سے بناتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اس میں سرکار نے فرمایا کیا ہے. مثلاً صحیح بخاری 6285 حدیث ہے، 6285 85. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، دنیا سے جانے والے تھے، وصال ہونے والا تھا، اس وقت میں سیدہ فاطمہ آئیں. تو سیدہ فاطمہ کی چال، طور طریقہ سب حضور سے ملتا جلتا تھا. حضور ان سے محبت کرتے تھے اور وہ حضور سے بھی شدید ترین محبت کرتی تھی. تو ہر چیز وہ کاپی کرتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا کی. اور جتنی آپ نے ان کی تربیت کی ہے دوسری بیٹیوں کی میرے نزدیک اس لیے نہیں کر سکے کا مطلب گل سمجھ لینا. جیسے بیویوں کا حضور نے جنازہ پڑھایا لیکن حضرت ختیجہ کا نہیں پڑھایا. کیوں؟ اس وقت جنازہ فرض ہی نہیں ہوا تھا. اب اگر کہا جائے کہ بیویوں کا جنازہ نہیں پڑھایا سرکار نے، بیوی کا جنازہ نہیں پڑھایا، تو سمجھ کے آئے گی بھائی اس وقت فرض ہی نہیں تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے ان کی تربیت کی کہ باقی پہلے ہی شادی شدہ تھی، اپنے اپنے گھر چلی گئی ہوئی تھی، اور ان کی شادی ہوئی ہے 2 ہجری میں. اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کر رہی تھی تو اس وقت کسی کافر نے وہ ان کو نیزہ مارا تھا جس سے ان کا حمل گر گیا تھا. تو وہ پہلے ہی اپنے گھر والی تھی. کو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے تربیت کیونکہ گھر میں تھی وہ پہلے چلے گئی تھی. نبوت والی تربیت جو ہے نا وہ ان کی زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ جس وقت حضور کو نبوت دی گئی نا اس وقت حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے، یعنی 10 سال سیدہ فاطمہ سے بڑے ہیں جو ہم نے کیلکولیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو اس لحاظ میں ہمیں یہ سمجھ آئی بات کو کہ جو تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کی وہ باقیوں کی نہیں، کیونکہ پہلے ان کی شادی کر دی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ تربیت اخلاقی طور پر یا دیگر، ایمان سب کو دیا لیکن وہ اپنے اپنے حامدوں کے گھر میں تھی. حضرت ابو العاص یہ مسلمان ہوئے ہیں بعد میں، جب پکڑے گئے ہیں کیا کہتے ہیں بدر کے میدان میں، مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے، پکڑے گئے تو بیٹی نے جو سیدہ ختیجہ نے ہار پہنایا تھا وہ باپ کو بھیجا، تاڑی مہربانی ہے فدیہ لے کے میرے خامن نے چھڑ دیو. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. فجر کے بعد کہا کہ مجھے یہ نا میری بیٹی نے دیا اس کو چھوڑنے کے لیے، اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو میں ہار واپس کر دوں، اسے چھوڑ دوں. اب ان کا کیا حال ہوا ہوگا جن سے پوچھا جا رہا ہے. تو بعد میں سرکار کہا میری بیٹی کو بھیج دینا، اور بعد میں آئے مسلمان ہو گئے. لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جو سیدہ فاطمہ ہے وہ کیوں قریب ترین تھی کہ ان کے کیا کہتے ہیں جب وہ پیدا ہوئی اس وقت سرکار کو نبوت کا اعلان کرنے کا فرما دیا گیا ہوا تھا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ سیدہ فاطمہ سے زیادہ پیار اس لیے تھا کہ وہ آخر میں پیدا ہوئیں، سب سے چھوٹی تھیں، اسی گھر میں پیدا ہوئیں جب حضور کو نبوت کا فرما دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں نبی ہوں. اب جو مجھے نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے، مشرک ہی ہے. ایمان والا وہی ہوگا، جنت میں وہی جائے گا جو مجھے مان لے گا. تو صحیح بخاری 6285 میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے آخری وقت میں جب آپ کا وصال ہونے والا تھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سیدہ
عائشہ فرماتی کہ سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں، بالکل وہی چال ڈال ہے جو سرکار دی، اس نے چل دی بھی، اس نے مسکران دی، اس نے کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساتھ والے تو گھر تھا، آنا تو ادھر سے تھا، آنسو آ گئے، پریشانی دیکھی۔ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، رونے لگ پڑی، پھر کان میں بات کہی، مسکرانے لگ پڑی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میرے کان میں کہا کہ میں اب دنیا سے جانے لگا ہوں، پھر کہا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گے، یعنی تیری موت میرے بعد ہی لہی ہے۔ ٹھیک ہے، سے 6 ماہ بعد وصال کر گئی تھی۔ تو یہاں پر سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ یا فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور نے فرما دیا سیدہ فاطمہ کو کیا تم جنت میں اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں فرمایا کہ تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی، یہ ایک حدیث ہوگی۔ اسی بخاری شریف میں حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری 6641 میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، راوی وہی ہیں جو سیدہ فاطمہ کی دفعہ ہیں، اور اب سیدہ ہند کی طرف سے بھی وہی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ آئیں اور کہنے لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی فتح مکہ کے وقت میں، جب بیعت کر لی نا، کہ اے اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ آپ کے گھر والوں کو ذلت ہو، مگر آج کے بعد مجھے آپ کے گھر والوں کی عزت ہر چیز سے زیادہ عزیز۔ پہلے میرا حال اور سی، ہوں میرا حال ہو رہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جذبے سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ عزت اور بھی زیادہ ہو، یہ عزت اور بھی زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا گھر والوں کی عزت کہنے، انہوں نے کہا تو میرے نال محبت کرنے والی ہے، ساڈے ہن خاندان کریں گے نا، تیری عزت ود ہی جائے گی تیرے دل وچ، کوئی ایسی گل۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا نے جب بیعت اسلام لی حضرت ہند بنت عتبہ سے، تو انہوں نے ان سے نہیں کہا کہ بھائی تم مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اکثر وہ کہہ دیتے نا اہل تشیع حضرات کہ اور سرکار نے فرمایا سی بی بی ہند نے کہ میری شکل نہ، نہیں، انہوں نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا میں نے قبول کر لیا تمہیں، لیکن تم مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ یہ صحیح بخاری 4072 میں آتی۔ میں نے اس لیے اس ٹاپک کا عنوان رکھا تھا جس جنت کی مالک سیدہ فاطمہ ہے نا، اس جنت میں مومنہ بی بی ہند بنت عتبہ بھی ہوں گی، یہ سردار ان کو بنایا اور ان کو، اس لیے میں نے ساتھ رکھا کیونکہ اہل بیت کے نام پر ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، میں اہل بیت کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا۔ اب چیختے رہو چلاتے رہو جواب نہیں دے پاؤ گے، حدیثیں ہماری ہیں، تمہارے پاس حدیث ہی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق تمہارے پاس حدیث نہیں، راوی ہم ہیں، اس لیے راوی ہم ہیں، صحابہ کرام ہیں، اسے تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اور کیسے عزت قسم کھا کر آپ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، تو کیا بات ہے؟ دوسری بات، اسلام لانے سے پہلے صحیح بخاری 3960 حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے مشرکین قریش کے چند لوگوں کو، شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن خشام کے حق میں بد دعا کی تھی۔ میں اس کے لیے اللہ کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی پائیں، سورج نے ان کی لاشوں کو بدبودار کر دیا تھا، اس دن بڑی گرمی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیں بی بی ہندا کہتے ہیں نا، ویسے اس کا نام سیدہ ہند ہے، ہندا نہیں کہتے، میں نے میرے جو نالج میں ہے وہ یہی تھا۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ عتبہ بن ربیہ کی بیٹی تھی، ولید بن عتبہ کی بہن،
اور شیبہ بن ربیہ کی بھتیجی تھی. سیدہ ہند کے شوہر کا نام سیدنا ابو سفیان، بیٹے کا نام سیدنا معاویہ اور پوتے کا نام یزید تھا. وہ جتنے رشتے دار سن وہ بدر دے گئے سن. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں مشکل مکہ آتے گئے، مقابلے ہوتے گئے، مارے بھی جاتے رہے، مگر اسلام بھی لاتے گئے، کیونکہ حضور اپنے کردار کے بعد سب کو مسلمان کرتے چلے گئے. حضرت بی بی ہند غزوہ احد میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بڑی پرجوش تھی، اور لازم بات ہے فتح مکہ تک یہ جوش رہا. اس کے بعد حضور نے جب فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غربی دارالعمل قرار دے دیا تو بات ختم ہو گئی. اس وقت وہ ایمان لے آئی تھی. کب؟ فتح مکہ کے روز. سیدہ ہند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یزید کی دادی ایمان لائی تھی فتح مکہ کے روز، اور ہمارے نزدیک ہم سے زیادہ افضل ہے. ہمارے نزدیک ہم سے زیادہ افضل ہے. ہمارا تو نام کسی حدیث میں نہیں آتا، ان کو تو سرکار نے قبول کیا، ہمارا نام نہیں آتا. ان کے بارے میں حدیث آ گئی. ٹھیک ہے جی. اسلام لانے کے بعد سیدہ ہند نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے. جو گھر میں بت پڑا تھا وہ توڑ ڈال کر تیری وجہ سے ہم دھوکے میں تھے. اور ان کا اسلام بڑا احسن، بہت پیارا تھا. کیونکہ اصل مقابلے میں آتا ہے کہ اسلمت یوم الفتح و حسن اسلام ہے. ان کا اسلام کتنا خوبصورت اور بہترین تھا. یرموک کی لڑائی میں حضرت ہند رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دونوں نے شرکت کی، اور فوج میں رومیوں کے مقابلے میں جوش بہت زیادہ تھا. حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی کے دور میں وفات پائی، اور زیادہ گمان حضرت عثمان غنی رضی کے دور کا ہے. لڑ رہے تھے نا تو حضرت ابو سفیان پیچھے کو بھاگے، پیچھے تھی عورتیں، اور تو حضرت ہند نے نا ان کو مارا. کہا اسلام دی واری تے تو جڑا سا اگے لڑ جاندہ سا، ہون کے بچے ہے چل آگے لڑ. اور یرموک کی لڑائی میں ان کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی. ایک آنکھ پہلے ایک غزوے میں گئی تھی، یہ دوسری بھی چلی گئی. اس لحاظ سے وہ بعد میں نبینہ ہو گئے، اور بہت سے صحابی نبینہ تھے، کیونکہ آنکھیں نکل گئی تھی. کئیوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کئیوں کے ناک کٹ گئی تھی، کن کے کان کٹ کے ہوئے تھے، کن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی. وہ دور ہی ایسا تھا، وہ دور ہی ایسا تھا کہ ہاتھ کٹ جائے تو ہاتھ کو کاٹ کے لے آتے تھے. سرکار ہے کٹ گیا ذرا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس واقعے کی طرف. طبری کی روایت کے مطابق غزوہ احد میں قریش بڑی شان و شوکت سے لڑائی کے لیے نکلے، اور قریش کے مختلف قبیلے اور وہ لوگ جو بنو کنانہ اور تہامہ میں سے تھے ان کے ساتھ تھے، اور یہ لوگ اپنی پردہ نشین عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ وہ عورتوں کی نگہبانی کے حساس سے لڑائی سے منہ نہ موڑے. پتہ ساڑی بھੈਣਾਂ بھی ਧੀਆਂ بھی ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ، ਭੱਜਣਾ نہیں. ایک ہوتا ہے نا پھر لڑتا ہے جم کے بندہ. ابو سفیان بن حرب بھی نکلے، وہ لوگوں کے قائد ان کے ساتھ ہند بنت عتبہ بھی نکلی، انہوں نے بیوی نال سی. اکرمہ بن ابو جہل نکلے، بن حشام بن المغیرہ کے ساتھ ام حکیم بنت الحارث بن الحشام وہ بھی موجود تھی. حارث بن حشام کے ساتھ فاطمہ بنت الولید بن المغیرہ تھی. حضرت خالد بن ولید کی بہن تھی. صفوان بن امیہ بن حلف کے ساتھ برزہ تھی. برہ بنت مسعود بن عمر بن امیر جو عبداللہ بن صفوان کی والدہ بھی نکلی. عمر بن عاص بن وائل کے ساتھ بریتا بنت منبع بنت الحجاج بھی نکلی جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی والدہ تھی. طلحہ بن ابی طلحہ ابو طلحہ عبداللہ بن عبد العزہ بن عثمان بن دبدہ دار کے ساتھ سلافہ بنت سعد تھی، اور وہ طلحہ کے بیٹے سلافہ الجلاس اور قلابہ کی والدہ تھی. اور اس دن یہ تینوں ان کے والد قتل ہوئے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا، عورت ایک نہیں تھی، اس وقت عورتیں بہت سی نکلی تھیں. اس وقت عورتیں بہت سی نکلی تھیں احد کے دوران. ٹھیک ہے جی. یہ تاریخ میں لکھا ہے. اب آتا ہے کہانی کی طرف. ابن اسحاق ایک رائٹر ہے، اور ابن اسحاق ہی کی تحریر کو طبری نے روایت کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند رضی اللہ عنہ کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا، اور جبیر بن مطعم کے چاچا بھی حمزہ رضی اللہ کے ہاتھوں قتل ہوئے. انہوں نے باپ نے بھی ماریا سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جبیر بن مطعم وہ چاچا نے بھی ماریا سی. دو ہو گئے نا پرسنالٹی، ہند دے والد صاحب اور جبیر مطعم کے چاچا، دو پرسنالٹی ہوگی. اور کیونکہ وہ نشانہ لگانے میں کمال رکھتا تھا، اور
غلام تھا جبیر بن مطعم کا. کون؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. وہ غلام تھا جبیر بن مطعم کا. ہند سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, بی بی ہند کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ کے قتل پر آمادہ کیا, اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے سلسلے میں اس کو آزاد کر دیا جائے گا. وعدہ کس سے ہوا؟ جبیر بن مطعم سے. کنا کہتا؟ وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے آزاد کر دی, میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیں گے. قریش کی عورتوں نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کے لاشوں کا مسئلہ کیا. ناک کاٹ دیتے, ہاتھ کاٹتے, عورتوں نے کٹے اور ان کے ناک کان کاٹے. ہند نے ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا. حمزہ رضی اللہ کے لاش پر ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چھپا گئی, لیکن گلے سے نہ اتر سکا, اس لیے اگل دینا پڑا. اور ہند نے اپنا ہار وحشی رضی اللہ کے گلے میں ڈالا. تاریخوں میں ہند کو جو لقب جگر ہارا لکھا جاتا ہے وہ اس بنا پر لکھا جاتا ہے. یہ روایت ہے محمد بن اسحاق کی سیرت ابن اسحاق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کوئی بات کہیں پر بھی لکھی ہو اس کا مطلب یہ نہیں آپ اسے منو ان مان لیں, کیونکہ یہ کسی صحابی کی بات نہیں ہو رہی. اب اس پر بحث کرتے ہیں. پہلی بات, حضرت حمزہ رضی اللہ کے قاتل کون ہے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم رضی اللہ کو غلام تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ کے قتل کرنے پر ان کی ذاتی موقوف تھی. اس قتل پر بعض مورخین کے مطابق ان کو جبیر بن مطعم نے مادہ کیا, بعض کے بقول ہند نے, بی بی ہند نے کیا. ٹھیک ہے جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وحشی رضی اللہ اور ہند رضی اللہ کے غلام بھی نہ تھے, ان کو آزاد کرنے کا اختیار کس نے کیا, ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ایک مسٹیک ہے, یہاں پر بلنڈر ہے جن کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی انہوں کو تو اختیار ہی نہیں سی, وہ کس طرح کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس لڑائی میں قریش کی متعدد عورتیں شریک تھیں. ان تمام عورتوں نے مسلمانوں کی لاشوں کو مسلح کیا, ان کے ناک کان کاٹ ڈالے. اب سوال یہ ہے کہ ان عورتوں میں مورخین کو صرف ایک ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے نام نظر آیا, یا باقی کسی بھی عورت کا ذکر نہیں ہے جس نے مسلح کیا ہو؟ آخر باقی عورتوں کا حال کیوں نہیں بیان کیا گیا جن کے اس وقت تبریک روایت میں موجود ہیں؟ انہوں نے بھی نہ آنے چاہیے تھا نا کہ ابھی اے عورتوں نے مل کے کام کیتا ہے. ایک کو کیوں چنا اور کنہوں نے چنا ہوگا؟ 8ویں بات یہ ہے کہ علامہ شبلی نے اس کو جگر چبانے والی کہا, جگر خارا کا لقب دیا, اور یہ کہا کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام جگر خارا لیا جاتا ہے, لیکن کسی بھی عربی لغت کی کتاب کو اٹھا لیا جائے تو یہ لفظ عربی کا نہیں ہے. کہ تو کتاب تو چکو گے تو کلیجہ چبانے والی جگر خارا کوئی لفظ ہوئے گا نا پتر, عربی کا لفظ ہی نہیں ہے گا, جس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ جو ہے بعد میں کریٹ کیا گیا ہے ان کے لیے. یہ فارسی لفظ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ بنو امیہ خاندان کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے فارسی زبان کے لوگوں نے رکھا ہے, ایرانیوں نے. گل کہانی کھل دی جاتی نا, ایرانیوں نے رکھا ہے. اس روایت کو ابن اسحاق کے علاوہ کوئی اور روایت کرنے والا نہیں. راوی اور بھی ہوتا ہے, روایت ایک نے گل کی ہے بس, کسی حدیث کی گل نہیں ہے. حدیثاں میں 2 بیان کر دیتی ہیں کہ جی حضور نے قسم کھا کے تیری عزت جڑی نا ادھر اضافہ ہوئے گا. ایک اہم سوال کہ جب وحشی رضی اللہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم کے پاس گئے تو نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ کو اپنی شکل نہ دکھایا کر. بیعت کر لی, لیکن فرمایا کہ تم مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر. اس کی وجہ صرف اور صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا کہ ان کو شہید کیا گیا تھا. اب سوال یہاں پر بھی ہے کہ قتل جس کے کہنے پر ہوا, جس نے حضرت وحشی کو انعام اور زادی دینے کا وعدہ کیا, ان کے ساتھ نبی کریم نے ایسا برتاؤ نہیں کیا بی بی ہند کے ساتھ, یعنی جبیر بن مطعم اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نہیں کیا. ان دونوں کے ساتھ ساتھ حضرت حبشی رضی اللہ سے بھی سخت برتاؤ کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے بڑا چنگا رویہ اختیار کیا سرکار نے, جہاں مطلب ہے وہ شامل ہی نہیں سا. یہ کہانی ایویں بنائی گئی ہے. نمبر 11, غزوہ احد میں جتنے صحابہ کرام شریک تھے یا اس وقت کے مشرکین مکہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, کسی سے بھی حضرت ہند کا یہ قصہ بیان نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا دیکھو جی وہ بعد مسلمان ہوئے نا غزوہ احد تو بعد بڑے, کسی ایک نے بھی یہ واقعہ نہیں بیان کیا سی دیکھیا یار ابھی بھی ہند نے نا گلا پیٹ چاک کر کے نہ چبایا. ہے مشکل کام, پیٹ چاک کرنا ہی مشکل کام. میرے نزدیک یہ نا کہانی گڑھی گئی ہے. اکثر کہانیاں تاریخ نا گڑھی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو غزوہ احد میں جتنے صحابہ کرام شریک تھے اس وقت تک مشرکین مکہ جو بعد مسلمان ہوئے, کسی سے بھی حضرت ہند کا یہ قصہ بیان نہیں کیا جو اس نے حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ کیا. ہاں البتہ
حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اختتام پر خود فرما رہے ہیں ہمارے کچھ افراد نے لاشوں کا مسئلہ کیا ہے، کچھ افراد نے، عورتیں نہیں، کچھ افراد نے کیا ہے، لیکن میں ایسا حکم نہیں دیتا اور نہ میں گل بری محسوس ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے نال بھی کلیئر کرتا نا کہ میں اپنے نال بھی ہوں، جنہوں نے کرتا میں وہ نال بھی ہوں، میں یار یہ حکم نہیں دیتا جے، لیکن میں برا بھی محسوس نہیں ہویا، اے بھی رکھ لیتا تو اے بھی رکھ لیتا۔ جس طرح وہ میں ایک سننا پہ تھا نا جب کے پی کے دا وزیر اعلیٰ آیا سی نا، انہوں نے کسی نے سوال کیا تسی کہندے نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی والے یا دیگر جڑے نے وہ دہشت گرد نے، انہوں کہنا چاہیے نا، کہنا جو پاکستان کے نقشے کے خلاف بولے، جو پاکستان کے خلاف بولے، جو جھنڈے کے خلاف بولے، میرے نزدیک وہ ایسے ہیں، انہوں نے نام نہیں لیتا، گل سمجھ آئی، وہ نام نہیں لیتا، نال ہے نہ ایسے مرے لین کے پتر کوئی رابطے ہون کے، ٹھیک ہے نا۔ اس لحاظ سے یہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ رابطے میں رہنے کی کوشش کی کہ بھائی میں انہوں نے برا بھی نہیں کہتا پیا کیونکہ انہوں نے نال نے، لیکن میں حکم نہیں دیتا سی دا اپنی طور پہ صفائی کہتے۔ اب اس سے معلوم ہو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی شامل ہو گئے۔ اب یہ کام کس نے کیا، کون سے مرد یا عورت نے کیا، کسی چشمدید گواہ نے نہیں بتایا سوائے ابن اسحاق کیا روایت دس دی پئی، تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا۔ دوسرا حضرت واشی نے بھی یہ گواہی دی، صحیح بخاری 4072 حدیث میں فرمانے کہ میں نے حضرت حمزہ پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کا مارا جو ناف کے نیچے جا کر لگا اور ان کے سرین کے پار ہو گیا، اور یہی ان کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر جب قریش واپس ہوئے تو میں ان کے ساتھ مکے میں مقیم رہا، لیکن اسلامی سلطنت آنے کے بعد طائف چلا گیا۔ مجھے علم ہوا کہ نبی زیادتی نہیں کرتے، تو میں حضور کی خدمت میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بیعت لی، مگر فرمایا کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو۔ اس ساری حدیث میں حضرت ہند نے آزادی کا کہا ہو، لالچ دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ انہیں کیا ہے بھائی میں نے کیا سی، اس نے بھی نہیں کہا، کوئی روایت نہیں آئی، کوئی حدیث نہیں آئی۔ اس لیے یہ جگر چبانے والی بات ابن اسحاق کی اپنی اختراع ہے، جو اس نے صالح بن کسان کے ساتھ منسوب کی ہے، لیتی بھی کسی اور کو ہے۔ اگر کوئی کلیجہ چبانے والا واقعہ کتابوں میں لکھتا ہے تو اس سے برا اثر ایمان لانے والے صحابہ اور صحابیات کے کردار پر پڑتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام جیسے ایمان لاتے ہیں کہ ان کے گناہ پچھلے سارے معاف ہوتے گئے، کیونکہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب میری بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اب میں نے کتنی اطمینان سے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو کہتے ہیں کلیجہ چبان والی بی بی ہند، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تاریخ میں ایک ہی روایت ہے، اس روایت تو اگے کاپی کیتے گئے، بس یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے گا۔ بی بی ہند نے خود کبھی نہیں کیا کہ میں جی کیتا سی، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے بیٹا کہ ہم جو سنتے ہیں نا، وہ سننے کی بھی کتنی تحقیق کرنی پڑتی۔ مجھے اس تحقیق کا مزہ اس لیے آیا کہ میں نے یہ سارا نکالا نا، 1-2 سال پہلے نکالا ہوگا، جب میں سارا تحقیق کر کے نکالا نا، مجھے مزہ آیا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو کردار کو صاف کرتے ہیں۔ میرا نام بھی ان میں آئے گا جنہوں نے وہ سوت لے کے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول کہ میں بھی خریدار ہوں، انہوں نے کہا تو سوت لے کے اتنے اربا روپیہ لگتا پیا، تو سوت لے کے آ گئی، کہتے نہ تو ہوئے گا نا خریدار۔ میں نے تو آگے بھی بات کی تھی کہ جب خلیفہ ہارون رشید ایک مسجد بنا رہا تھا تو ایک عورت آ گئی کہ میری کٹ لا لیں۔ انہوں نے کہا بی بی میں نے کہا ہے پیسے نہیں، کہ تجھے مسئلہ ہے کوئی ایک اینٹ لگا لے۔ انہوں نے کہا لگا لو۔ رات کو سویا تو دیکھا کہ 2 محل ہیں، ایک اس عورت کا ایک میرا۔ کہا یا اللہ سارا کم میرا، تو وہ بھی محل اور ایک اینٹ لگی سی۔ کہا ہمارے لیے کوئی ایک اینٹ دے دے۔ مجھے بات یہ سمجھ میں آئی، کام چھوٹا ہو یا بڑا اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے، ایک میں بھی کہتا سی جی نام تو آیا نا،
ہم اگر کسی جگہ پر ہیں تو نام تو آیا کہ یار اس نے کیا ہے. اسے چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا کہ بندہ کہے یار میں نے یہ کیا اس نے وہ کیا. چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا بیٹے. جو ہمارے ذہن میں ہے اس کے مطابق ہم کام کر سکتے ہیں. اس کو یہ نہیں دیکھنا چھوٹا یا بڑا ہے. تو اگر ہم اس پر کام کر رہے ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں اس چیز پر کہ بھئی ہم نے دوسروں کو ناکو چنے کیسے چبوانے ہیں, اگلے کو بات کریں, ٹھیک ہے نا. ابھی تک کل میں نے لکھا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں کہ معاویہ نام کا مطلب ہے بھونکنے والا کتا. ٹھیک ہے, میں نے اوپر لکھے اہل بیت کے نام کہ جن کے نام معاویہ تھے, صحابہ کرام کے نام جن کے نام معاویہ تھے, اور نیچے میں نے لکھا کہ یہ جو لوگ اہل بیت کے نام معاویہ کے معنی کو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے اہل بیت پہ ڈالی. ان کا مطلب ہوتا تھا ہم حضرت معاویہ کو برا بھلا کہیں گے, لیکن جب نام کا مذاق اڑاؤ گے تو باقی سب کا بھی توڑے گا نا. وہاں پر آ کر اب نیچے کہنے لگے ٹھیک ہے نام کا مطلب کچھ بھی ہو ہم نہیں کہتے, لیکن کردار تو دیکھا جائے گا نا. اب میں نے کیا کیا, میں نے ایک بند ہے, یہ بند جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا انہوں نے زبانہ اس چیز تو بند ہوں دیا رہنے دی. یہ اسی طرح کا بند ہے کہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر جلا دیا. میں اس پر ایک تفصیل سے لکھا نا کہ انہوں نے صرف دھمکی لگائی تھی کہ بیعت کر لو تو چنگا نہیں کر دے بیٹے, میٹنگاں کر دے وہ خلیفہ دے خلاف. گھر پہلے کہتے گھر جلا دیا, پھر کہتے نہیں در جلا دیا, پھر کہتے نہیں دھمکی دے دیتے اسی نا, جس کا مطلب یہ ہوا ڈکی جاؤ, لوگوں نے سمجھاؤ جاؤ انہوں نے ڈکی جاؤ. اب لوگ حاوی ہوں گے ان کے اوپر, ان کو باندھنے کا کام لوگ کریں گے. اور جھوٹ کیوں بولتے ہو, لکھا تو ہوا ہے, کوئی ایک چیز بیان کرو, جب نہیں ہے تو کون ہو. یہ میں اس لیے بیٹے کرتا ہوں کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم چھوٹا کام کر رہے ہیں, ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں. کیونکہ جن کے ساتھ جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن سے پیار کرتے ہیں, اور ان کے اوپر کوئی داغ لگائے تو ہم داغ دھو دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جن کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے ہم داغ دھو رہے ہیں. ہماری نظر میں ان کی وقت بڑھ گئی. میں تو کہتا ہوں کہ بی بی ہند میری ماں سے افضل ہے, اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں سے افضل ہے, کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ابو سفیان کی بیوی ہے. تین مسلمان نے, صحابی نے, چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. کئی اہل بیت بھی, چاچا ابو طالب کے بچے بھی, وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد. ان کا نام نہیں لیں گے, لیں گے صحابہ کرام کے لیں گے. جس کا مطلب ہے کہ عقیدہ معصومیت سے خود معصوم بن کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا اسے چن لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اے سمجھو ایسا دیسا نہیں چنے ہیں کہ بھئی اے کام جا تو کرنا, اے کہانی تو ذرا سٹ کرنی ہے. کیونکہ لوگ تو ڈر رہے ہیں, یقین مانے لوگ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یار ساڑھے کو اہل بیت کی گستاخی نہ ہوئی, اس طرح کی کوئی بات نہ کر دیں کہ اہل بیت کی گستاخی ہو جائے. میں تو اس حضرت علی کو مانتا ہوں جس نے فرمایا کہ معاویہ میرا بھائی ہے, جمل و صفین والے میرے بھائی ہیں. ان کا نماز جنازہ پڑھایا, ان سے صلح کر کے واپس آ گئے. ہم تو ان کو مانتے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمپلینٹ کی ہو. بعد میں کمپلینٹ کرنے والے یہ سارے اس وقت کے چل رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی کو شہید کرنے والے, حضرت عمر فاروق کو شہید کرنے والے, حضرت علی رضی کی لڑائی کروانے والے, انہی میں گھومے ہوئے ہیں. گھومتے گھماتے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. وہ کہتے تم کون ہوتے ہو, ہم مسلمان. وہ خود کو زیادہ محب سمجھ کر اہل بیت کے, جیسے ایک کہے گا ہم گھر والے ہیں تم در والے ہو. لفظ دیکھ لے, پہلا لفظ کیا ہے, گھر والے در والے. گھر والے اندر ہوندے, در والے باہر ہوندے نے. نمبر 2 وہ کہیں گے ہم نے محمد و آل محمد سے دین لیا ہے.
جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. میرا سوال ہے, قرآن گھر میں نازل ہوا کسی کے؟ قرآن تو سرکار چلتے پھرتے نازل ہو جاتا ہے. قرآن کی چوٹیوں پر نازل ہو رہا ہے, غزوے میں نازل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پر بھی نازل ہو رہا ہے. میں کہ میں نے گل دسو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو رہندے سن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے بیویاں دے گھر چ, اتنے قرآن نازل نہیں ہویا. انہوں دے گھر تے انہوں دے وہ سن, سیدہ فاطمہ دے گھر لک کے بیٹھے سن, بس قرآن نازل ہو رہے اتنے. 23 سال زندگی اتنے گزارتی. کہڑے گھر؟ گھر والے کہڑے گھر والے جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا باقی کسے نو حضور نے دین نہیں دیتا. گھر والے, در والے, یزیدی, حسینی, سب ایک جیسے بنانے والے. اور یہ بیانیے کی ایسی ان کو چس ہوتا ہے ایسے کر کے بنا, اتنے مطلب کہ بے وقوف ہوتے ہیں. یہ سارے صحابہ جنازہ چھوڑ کر بھاگے تھے, جنازہ چھوڑ کے بھاگے تھے. میں کہا تمہاری کتابوں میں لکھا جنازہ ہوا ہی نہیں. ساروں نے ٹولیاں بنا کر وہ سلام پیش کیا اور چلے گئے ہیں. سب نے کیا ہے, سب نے. اور تم کہتے ہو جنازہ ہوا. میں کہ پہلے جو سوال پوچھتے پہ ہو نا, خود اس کی تحقیق کرو, تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے. لیکن عقل سے اندھے ہیں, زومبی لوگ ہیں, جو نظر آتا ہے نا بس ٹھک ٹھک ٹھک. کل میں نے آرٹیکل لکھنا تھا, اس میں کہتے ہیں حضرت معاویہ جنہوں نے بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا, بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا. میں کہ یار کیسی باتیں کرتے ہیں. جڑا بندہ تقریباً چلو اسی میں 63 یا 64 حدیثوں کا راوی ہے, جس میں بخاری اور مسلم بھی شامل راوی ہے, انہیں جمعے نو بدھ نو جمعہ پڑھانا سی. آج میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے بات آئی, کس نے لکھی, ٹھیک ہے, اور ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے, ایویں کتاب ہی لکھی ہے نا. میں قرآن میں کہوں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں, تو آپ فرما دیں اس میں کچھ فائدہ کچھ نقصان ہے, بس یہی لینی ہے, یہی لینی بس آیت. اور کہنا لکھا نہیں ہوا قرآن میں, اگے نہیں جانا. ہن کیوں ہوئے گا؟ اب آگے نہیں جاؤ گے تو اس کا مطلب شراب تو جائز ہے. ان کا کام یہی ہے کہ آیت لینی ہے اور کہنا بس جائز 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 جائز, بھاجو. کس نے کہا؟ قرآن کی اگلی آیت بھی تو تفصیل کرے گی نا, اس طرف نہیں آئیں گے. تو میں اس کی ذرا تحقیق کرتا ہوں کہ بھئی کیا کیا ہوا, کیسے ہوا. مجھے مزہ آتا ہے نا, ذرا مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے کہ میں نے کہاں سے لے کر کہاں تک جانا ہے میں نے, اور ان کو کہاں سے پکڑنا ہے. جیسے وہ روزانہ بیانیاں بناتے ہیں, میں بھی بنا لینا. میں جو 1400 سال میں وہ کرتے رہے, میں ان کا توڑ کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے نال دے بھی پیدا کیتے ہیں, جن کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. میری کون سی بات ہے؟ کل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سفیان نال کھڑا کر داں گا, انہوں نے جنت سردار بنا داں گا, انہوں نے غلام بنا داں گا. میری کہڑی گل ہے؟ جو مرضی کرتے رہے, جڑے بنو میاں کرتے رہے, میرا تو کام ہی ہے نا. لیکن طریقہ کار یہو جہا رکھنا جس میں ان سے بات نہ ہو سکے, پسند ہو کہ یار اتنے کی کریے. طریقے بات ہے جیسے میں نے ابھی کیا تھا. یہ دیکھیں, یہ حضرت علی کے فضائل ہیں, یہ امیر معاویہ کے. سرکار کے وصال کے بعد کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں؟ دس دیو. اگر نہیں نکال سکتے تو پھر رہن گے. نیچے آ کر کہتا بڑی محنت کی ہے تو لگتا ہے. میں کہ ساری جان حاضر ہے اس کام واسطے, اسی کمے ہی پے ہیں. تو اب مجھے بتانا ہے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جو ہے بی بی ہند نے چبایا؟ کسی نے چبایا؟ ابن اسحاق کی کلی روایت ہے, جس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک وہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے. اگر ایسی روایتوں پر کرنے لگ پڑے تو پھر تو کام ہی خراب ہو جائے گا نا. ہم کس کی دلیل کو مانیں گے؟ تو انہوں نے کرنا کیا ہے, بس بیانیاں بنانا ہے, چھڑ دیو. پیچھے ہم نے جب بی بی ہند پہ لکھا نا, پچھلے سال کی بات ہوگی, میں نے بوسٹ کیا نیچے آتے کیونکہ ساری ان کی موت ہے. یہ بات ان کی موت ہے کہ اگر ہم ان کو مان جائیں تو مر جائیں گے نا, کیسے مانیں؟ ان کا سارا جو ٹوٹل بیانیہ ہے ان کے خلاف ہے. اگر ان کو مسلمان مان جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے.
تو میں نے یہ سمجھ لیا تھا، میں کہ نہیں، طریقہ کار کر بدلو، طریقہ واردات بدلو، ایسے لاؤ کہ ان کے منہ بند ہو جائیں. یہ نیچے آئیں تو ذرا سوچ سمجھ کے آئیں، پھر ہم نے بات کرنی کریں گے، بار بار ہم نے بار بار کرنی ہے تاکہ وہ تنگ ہو جائے، زچ ہو جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ نہیں یار یہاں بات اب کچھ اور بنانی چاہیے، نیا بیانیہ لے کے آؤ. ایک اور آتا ہے ابو عبداللہ، کیا نام ہے اس کا، وہ آ کے فقیری مرہم میں تیرا ہوں علاج کرتا فقیل ہے تھلے لکھ دینا. میں اس کا کمنٹ اٹھاتا ہوں، اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں. پیچھے ایک کمنٹ میں اس نے کہا، میں کہا پہلے میرے کمنٹ کا جواب دے، آج تو پھر نویں لایا نا شوشا، میں ایک اتوں چکنا، پھر میں ادھر اگے گیا میں اس چک کے لینا. میں کہ کمنٹ نہیں کرن داں گا تین، پہلے میرے جواب دے. تو اہل سنت دی حدیث میں ماننا کس طرح کام کریں گا؟ ایڈا تو اتنے لکھے ہے نا، تو وہ مولود دے اتنے آیا سی. میں تینوں میں پوچھیا روایت اہل سنت دی ہیں تو نہیں مانتا، تو جڑا انہوں نے لکھے کی کہتا ہے امام حاکم نے کہ تواتر حدیث نے، دہا میں کتنے نے تواتر حدیث کہتے ہیں علی رضی نے کعبے چ پیدا ہوئے کتنے لکھیاں ہیں، دکھا مجھے. اچھا ہوں ادھر بھی نہیں آتا، انہوں پتہ میں پھڑیا گیا، میں انہوں جان نہیں دینا، جتنے مرضی کرے میں اتوں کمنٹ چکتا اور ڈیلیٹ کرنا، اتنے آ جانا. یہی کرنا نا، اور کی کرنا. لیپ ٹاپ رکھا ہوتا ہے تو موبائل رکھا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کے اتنے بھی ادھرلے پاسے جو ہے نا گوگل تو گیا ہونا، ادھرلے پاسے دوسری کال تو گیا ہونا، ادھر سیٹ کر رہا ہونا، ادھر سیٹ کر رہے، ذرا سمجھے تو پھر تو کر لینا، یہ کھول کے کر لو. سارے طریقے واردات رکھے کہ پورا مجاہد پاویں ہر درد کر دیں، کوئی گل نہیں، وہ مسئلہ ہو رہے، لیکن کام کرنے جڑا مزہ آتا ہے نا وہ درد ختم ہو جاتی ہے. وہ نہیں کہتی کہ ساری رات اینج کر کے کدی ادھر کر کے کدی اینج کر کے کام کری جانا، وہ کہتا ہے کام کرنا چاہیے. الحمدللہ کوئی باتیں سمجھ میں آ گئی، کوئی نہ سمجھ آئی تو پوچھیں. انہوں نے سیرت النبی لکھی تھی نا، لیکن اس نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی نا، اس نے کہا کہ اس نے کہا ہے، کسان نامی جو میں نبی نام پہ تھا اس نے کہا تھا، اس لیے اس کی روایت ہمارے قابل اعتبار نہیں نہ ہوگی کہ بھئی اس نے جب لکھی ہے تو اس نے کہاں سے لی ہے، کیونکہ چشمدید گواہ کوئی نہیں نا. روایتیں تو ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے تاریخ کے لکھنے کے اصول ہو رہے ہیں، بے من گڑت بھی لکھی جاتی ہیں. یہ سیرت لکھنے میں بھی وہ اصول نہیں ہوتے جو حدیثوں میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حدیث کی بھی کتنی قسمیں بنائی ہیں انہوں نے، اس کی بھی ضعیف بنا دی. تاریخ میں تو ہے ہی نہیں قسمیں، کیسے سمجھیں گے؟ انہوں نے اسی طرز میں لکھا کہ یار انہاں دی روایتیں ملی سن نہیں ملی ہیں، یعنی ابو محنف کی روایتیں جو زیادہ ہیں وہی ملی ہیں. اس کے پہ کربلا کے اوپر اور ہیں کسی نہیں، اور وہ پیدا ہوا بعد میں، اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں، تو راوی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم تاریخ کو اس طرح سے نہیں مانتے. وہ لے لیتے کہ آگے یار کچھ نہ کچھ ہویا ہوئے گا، بس اتنا ہی کافی ہے سارے پاس. ماننا ہم نے قرآن و سنت سے، اور عقیدہ قرآن و سنت میں مانتا ہے. سیرت کی کتاب میں بھی پیچھے میں حدیث دیکھتا ہوں کہ اس نے جو لکھا ہے تو کس حدیث سے لکھا ہے. جیسے فقہ والے کوئی فقی مسئلہ بتاتے ہیں، میں کہ یار ٹھیک ہے تہاڈا تجربہ کہنا پیا، لیکن یہ پیچھے حدیث تو سمن کڑی، اگر حدیث نے تہاڈی رائے تو مختلف بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ امام حکیم بن حزم، نہیں حدیث بڑے ایک صحیح مسلم کی حدیث تھی کہ خانہ کعبہ میں حکیم بن حزم پیدا ہوئے تھے. یہی حدیث امام حاکم نے بھی لی ہے، ٹھیک ہے. نیچے امام حاکم نے انہوں نے کہا حدیث لینے تو بعد انہوں نے کہا کہ یہ نا اس صحابی کو وہم ہوا ہے، ورنہ امام حاکم نے کیا کہ بھئی اس صحابی کو وہم ہوا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، مولا علی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حدیث تواتر سے. یہ امام حاکم نے اپنی چھڈی ہے تھلے، کیونکہ امام حاکم نا کمزور ہے، یہ بارے نا سخت رویہ اختیار کیا محدثین نے کہ یہ روایتیں نہیں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی یہ کیا وہ کہتے ہیں اے دیکھو نا امام حاکم نے کیا، یہی دو روایتیں، ایک مسلم کی اور ایک مستدرک حاکم کی، جس کی میں آیا کہ نیچے یہ نہیں آیا کہ مولا علی پیدا ہوئے ہیں، یہ آیا کہ بھئی تواتر سے حدیث ہے، انہوں وہم ہوا ہے، اسی کو لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں امام حاکم کو مانتے ہو، اس نے کہا ہے نا تواتر سے، تواتر کے حدیثیں دکھاؤ، تم دکھا دو، اس نے تو دکھائی نہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں گڑبڑ ہوئی ہیں کئی جگہ پہ. ہم نے اسی کو دیکھنا کہ تواتر کی حدیث تو دکھاؤ نا، مجھے تو نہیں ملی. میں نے سارا اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ یہ دو حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کی تو حدیث مانی جا سکتی ہے نا،
وہ تو صحیح سند و راوی کے ساتھ ہے. مستدرک کے حاکم میں بھی اس نے یہ نہیں کہا, یہی لکھا کہ بھئی یہی بات ہوئی ہے کہ انہاں دی کی کہتے ہیں حکیم بن حزم دی والدہ نوں اوتھے ہویا, اوتھے کلین تے بچہ پیدا ہو گئے, جا کپڑے جڑے نے آب زمزم تے دھوتے گئے, کنویں دے اوتے دھوتے گئے, اور اے لکھیا ہے سارا. آگے نیچے انہوں نے کہا کہ امام حاکم کہتے ہیں مینوں لگدا ہے وہم ہویا, آپ ہی کہتا وہم ہویا, کسی اور نے نہیں کیا. وہ شیعہ وہ پڑھ لیندے نے کہ انہوں نے اسے کون پڑھنا دھڑا دھڑ بیانیاں بنا دینا. مولا علی وہ کہنا دیکھو خانہ کعبہ میں دراڑ پیدا نہیں ہوئی, کہڑی دراڑ, وہ کتنے ایویں دکھائی جان گیا دراڑ اتنے پیدا ہوئی سی. حالانکہ دراڑ پیدا ہونا تو حدیث میں آیا ہے, آپ ہی بنا دیندے ہو. اور کسی روایت میں نہیں آیا مولا علی کا, جھوٹ بولتے. اور اس طرح یہ مولود کعبہ اس طرح مناتے ہیں جیسے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک تو پھر وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی. جب میں نے زیادہ کہے تو میں کہا مشرکہ عورت کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو حضور نے بعد میں مسلمان کیا. ایسے ہی مشرکہ عورت کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. حکیم بن حزم بھی مشرکہ عورت تھی, ٹھیک ہے نا, اور ان کی والدہ بھی مشرکہ تھی. پھر کہنے لگا نہیں نہیں, میں کہا چلے ایک سوال کا جواب. حضور نے سب سے پہلے کس کو مسلمان کیا؟ علی علیہ السلام کو. میں کہا مسلمان کہتا مشرک سن. کہنا نہیں نہیں وہ دین ابراہیمی پر تھے. میں کہا اگر مولا علی دین ابراہیمی پر تھے, حضور کا دین کون سا تھا اس وقت؟ وہ بھی دین ابراہیمی پر تھے, نبوت اپنی جاری کی ہوئی تھی, کس دین پر تھے؟ کوئی جواب نہیں. اور میں کہ انہوں دا پیو نہیں مسلمان سی, چاچا ابو طالب, وہ مسلمان نہیں سی, اسلام نہیں لایا, تو حضرت علی دی گل کردا پیا. پالیا حضور نے انہوں نے, اور اسی انہوں دے بعد فضائل نوں ماننے ہیں. اسلام لانے کے بعد, اسلام لانے تو پہلے تو کوئی فضیلت ہی نہیں. اسلام لانے کے بعد پہلے فضیلت ایک چاچا ابو طالب دے گھر پیدا ہوا سی نہیں. اگر فضیلت بھی ہوئے گی کہوں گے سرکار اپنے سینے تے لٹاندے سن یار, پیار کرتے سن, کیونکہ ذرا انہوں دے بچے زیادہ سن نا حضرت چاچا ابو طالب دے, تے انہوں کو بچہ ایک نہ لے لیا سی, ایک چاچا عباس نے لے لیا سی کہ میں دے دیو اسی پال لیں گے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار کے گھر میں پلے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کہنے کہ دو پالے نے نور, ایک علی تے ایک انہیں چاچا ابو طالب, اور نہیں وہ حضور نے پالے نے, وہ تو ہے ہی نہیں سی. گل سمجھ آ گئی؟ چاروں رکعتوں میں کیوں نہیں ملائی؟ پہلی بات یہ نہیں بیٹے, جس بندے کو معلوم ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں, عالم شریف پڑھتے ہیں, قرآن ملاتے ہیں, تو اس نے ملائی کیوں نہیں؟ سوال یہ ہوگا نا.